مکتوب نمبر 9 معاویہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری قوم یعنی قریش کا ارادہ تھا کہ ہمارے پیغمبر کو قتل کر دے اور ہمیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ انہوں نے ہمارے بارے میں رنج و غم کے اسباب فراہم کیے اور ہم سے طرح طرح کے برتاؤ کیے، ہمیں راحت و آرام سے روک دیا اور ہمارے لیے مختلف قسم کے خوف کا انتظام کیا۔ کبھی ہمیں ناہموار پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کیا اور کبھی ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی، لیکن پروردگار نے ہمیں طاقت دی کہ ہم ان کے دین کی حفاظت کریں اور ان کی حرمت کا ہر طرح سے دفاع کریں۔ ہم میں صاحبان ایمان اجر آخرت کے طلبگار تھے اور کفار اپنی اصل کی حمایت کر رہے تھے۔ قریش میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ ان مشکلات سے آزاد تھے، یا اس لیے کہ انہوں نے کوئی حفاظتی معاہدہ کر لیا تھا، یا ان کے پاس قبیلہ تھا جو ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ قتل سے محفوظ رہتے تھے۔ اور رسول اکرم کا یہ عالم تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تھے اور لوگ پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو آگے بڑھا دیتے تھے اور وہ اپنے کو سپر بنا کر اصحاب کو تلوار اور نیزوں کی گرمی سے محفوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ بدر کے دن عبیدہ ابن حارث مارے گئے، احد کے دن حمزہ شہید ہوئے اور موتا میں جعفر کام آ گئے۔ ایک شخص نے جس کا نام میں بتا سکتا ہوں انہی لوگوں جیسی شہادت کا قصد کیا تھا، لیکن ان سب کی موت جلدی آ گئی اور اس کی موت پیچھے ٹال دی گئی۔ لیکن کس قدر تعجب خیز ہے زمانے کا یہ حال کہ میرا مقابلہ ایسے افراد سے ہوتا ہے جو کبھی میرے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلے، اور نہ اس دین میں ان کا کوئی کارنامہ ہے جو مجھ سے موازنہ کیا جا سکے، مگر یہ کہ کوئی مدعی کسی ایسے شرف کا دعویٰ کرے جس کو نہ میں جانتا ہوں اور نہ شاید خدا ہی جانتا ہے، مگر بہرحال ہر حال میں خدا کا شکر ہے۔ رہ گیا تمہارا یہ مطالبہ کہ میں قاتلان عثمان کو تمہارے حوالے کر دوں، تو میں نے اس مسئلے میں کافی غور کیا ہے۔ میرے امکان میں انہیں نہ تمہارے حوالے کرنا ہے اور نہ کسی اور کے۔ میری جان کی قسم، اگر تم اپنی گمراہی اور عداوت سے باز نہ آئے تو ان قریب انہیں دیکھو گے کہ یہ تمہیں بھی ڈھونڈ لیں گے اور اس بات کی زحمت بھی نہ دیں گے کہ تم انہیں خشکی یا تری، پہاڑ یا صحرا میں تلاش کرو۔ البتہ یہ وہ طلب ہوگی جس کا پا لینا باعث مسرت نہ ہوگا، اور وہ ملاقات ہوگی جس سے کسی طرح کی خوشی نہ ہوگی، اور سلام ہو اس کے اہل پر۔